بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنوینسنگ کر رہے تھے اور پروگرام میں بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ دونوں کے روسٹرم پر ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا ہوا تھا۔ اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ سالار پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ فیضان اسکول کا سب سے اچھا مقرر تھا، یعنی اسپیچ دیتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے جوش خطابت کے کمال دکھانے میں مصروف تھا اور اسی برٹش لب و لہجے میں بات کر رہا تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ بہترین ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے اس کی آواز اور انداز دونوں ہی خاصے متاثر کن تھے۔ ہال میں بلا شبہ سکوت طاری تھا، یعنی خاموشی تھی، اور یہ خاموشی صرف اسی وقت ٹوٹتی جب فیضان کے سپورٹرز اس کے کسی اچھے جملے پر داد دینا شروع ہوتے تو ہال ایک دم تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے کئی منٹ تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہیں۔ ان تالیاں بجانے والوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا۔ فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے سے اشارے سے اسے سراہا۔ سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا، وہ یہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری اب سالار سکندر کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ تالیوں کی گونج میں سالار نے بولنا شروع کیا، گڈ مارننگ فرینڈز، اور ایک لہجہ ٹھہرا۔ فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے۔ میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخریہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی، مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا۔ اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی کھلکھلاہٹیں ابھریں۔ سالار کی لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی، مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مقرر کو باتیں کرنی ہوتی ہے، ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان فرق ٹاکر اور ڈوئر کا ہوتا ہے۔ گریٹ ٹاکر آر ناٹ گریٹ ڈوئرز۔ سالار کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس صرف میرا نام اور میرا متاثر کن ریکارڈ ہے، اور مجھے کنونسنگ کے لیے لفظوں کی کوئی دریا نہیں بہانے، مجھے صرف چند الفاظ کہنے ہیں۔ وہ ایک بار پھر رکا۔ ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فار می۔ مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے ووٹ دیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا اس وقت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ میں وہ اپنے نپے تلے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاص سا تھا، اور اسی 1.5 منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا۔ اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سالار سکندر ان جوابات میں اتنے ہی انتصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا جواب سب سے جو طویل تھا وہ 4 جملوں پر مشتمل تھا، جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی وہ فصاحت و بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج کے سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا تو اس کے لیے فیضان کو عادتاً تمہید باندھنی پڑتی، اور سالار کا اپنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے؟ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود شناسی ہے، اعتراض کو رد کر دیا گیا۔
خود شناسی اور خود ستائشی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں پڑے گا، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو پھر بہترین آدمی کہہ رہے ہیں؟ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ اکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے ہو، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آوازیں ابھریں۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں۔ تبدیلیاں بتائی نہیں جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے کے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوالات کیے گئے، پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا، اور ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 2,67,895 میں 9,52,852 کو جمع کریں اور پھر اس میں 3,99,999 کو تفریق کریں اور پھر اس میں 9,29,292 کو جمع کریں اور اس سے سری لنکن ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا سوال پوچھ رہا تھا، 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جو جواب میں 4,92,359 کو جمع کریں تو جواب کا 1/4 یعنی 1/4 کیا ہوگا؟ وہ لڑکا اپنی بات کو مکمل نہیں کر سکا۔ جواب ملا 20,35,618.2۔ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے اس احمقانہ سوال کا جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکسٹرا سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا ہے۔ 150+ IQ لیول والے اس لڑکے نے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا تھا۔ امامہ اپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے ساتھ کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے ہوئے اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر آپ جلدی جلدی آیا کریں نا۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کیا کرو۔ میں فون کیا کروں گی تمہیں؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔
तरस की वजह इसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह इसका मुस्तकबिल था। इसके 2 चचाओं के और एक ताया के घर भी उस वक्त इसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे और उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर वो मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इसी तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो चारों इस वक्त लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। उनकी उम्रें 18, 19, 20 के लगभग थीं और वो अपने हुलियों से वो चारों अपर क्लास के लगते थे, मगर वहाँ पर इनकी उम्र कोई नुमाया कर देने वाली चीज़ थी और ना ही उनकी अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने की इम्तियाजी खसूसियत, क्योंकि वहाँ पर इनसे भी कम उम्र लड़के आते थे। अपर क्लास इस इलाके के मुस्तकिल कस्टमर्स में शामिल थे। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटती हुई गलियों से गुजरते जा रहे थे। 3 लड़के आपस में बातें कर रहे थे, जबकि सिर्फ चौथा कदरे तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो पहली बार वहां आया था। वह इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली इसकी गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई वहां पहली बार आया था। गली के दोनों अतराफ में खुले दराजों पर बनाव सिंगार के नीम ओरिया कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफ़ेद, सांवली, स्याह, गंदी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली सी शक्ल सूरत वाली। गली में से हर शक्ल और उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहां से गुजरते हुए हर चीज पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते उस लड़के ने अचानक अपने दाईं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा। कितनी बार ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भी भूल चुका हूँ। अक्सर आता हूँ यहाँ पर, इस लड़के ने कदरे फखरिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे तो कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं हो रही। नथिंग स्पेशल अबाउट देम, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम से कम एनवायरनमेंट तो अच्छा हो। ये तो बहुत ही गंदगी वाली जगह है। इसने गली के मौजूद गड्ढों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत है? उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। उस जगह का अपना एक चार्म है। गर्लफ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं। गर्लफ्रेंड्स इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा। और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात को पहले लड़के ने काट दिया। उसका डांस तो तुम पहले भी मुझे दिखा चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पॉश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, मैंने कभी इस तरह के सवाल नहीं किया। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसते रहे, मगर तीसरा लड़का उसी तरह चुभती हुई नजरों से उसे देखता रहा। उसका सफर बिल आखिर उस गली के आखिर में एक इमारत के सामने खत्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे, अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने उस लड़की की कलाई में भी लपेट दिया जो वहां आने पर एतराज कर रहा था। फिर इन लोगों ने वहां से पान खरीदे। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने उस लड़के को भी दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गांव तक की और चांदनियां बिछी हुई थीं और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती हुई उनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से उस औरत को देखा। अधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोती और गुलाब की गजरे लटकाए शिफॉन की एक चिंगाड़ती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना भी नहीं गया था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहां उसने उन्हें बिठा दिया।
پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس اگلدان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں بات کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹھے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کی آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اسی طرح کے چیختے چنگھاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی۔ اس کے ساتھ کچھ میوزیشین بھی تھے۔ وہ غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اور خاصے خوش اور مطمئن ہو کر واپس چلی گئی، اور اس کے جانے کے فوراً بعد فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ میوزیشین اس کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے، جس پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پہلے کی خاموشی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ زیادہ جوش میں آ رہے تھے، وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے۔ ہال میں وہ واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد اتنے غافل ہو چکے تھے کہ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری۔ اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جماہی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا، جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس؟ اس نے قدرے ناراضی کے عالم میں بات کو ادھوری چھوڑی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، مگر سم تھنگ اسپیشل والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری، اس لڑکے نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی، جو اس ویکینڈ پر بھی اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا، آپ نے بات نوٹ کی کہ امامہ دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں۔ ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا، یہ بڑی فضول کی باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھے پر کچھ ناراضی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکراتے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھونک ہمیشہ رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے تھے کہ جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کے اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی۔
آپ تصور کریں کہ اس بار امامہ نے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی. اس نے اس کے کندھے پر پوری طاقت سے مکہ مارا. وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا. ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. ملک میں بڑھتی ہوئی شرح اموات کی ایک وجہ. بابا اس کو منع کریں. امامہ نے آخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا. وسیم. ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا. وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا. اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا، پھر اسے بند کر کے چلا دیا. خانسامہ اس وقت اندر آیا. چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کروں، اور اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا. نہیں، میں خود کر لیتا ہوں. تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو. اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا. خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا. دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچہ سے اچھی طرح ہلانے لگا. پھر ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا. کھانے میں آج کیا پکایا تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا. خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دی. اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری. میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا. پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا. اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھی. شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے. اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا "When a man loves a woman" بلند آواز میں بجنے لگا. وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا. اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور وہ مسلسل ہل رہا تھا. اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے. کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی. کہیں پر کچھ بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا. میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھیں. ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے. کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریس اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹر لگے تھے. باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا. کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں. ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا. میوزک سسٹم میں جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اس دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے کی ایک کی بورڈ بھی سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا. دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر فلوٹ بھی لٹکائے گئے تھے. اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی. بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز بھی پڑی ہوئی تھیں. کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا. وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے. ان میں سے ایک ٹینس کا تھا، دو اسکواش کے، اور ان ریکٹس کے دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوئے ٹینس کے ریکٹس کے نیچے ایک ٹینس پلیئر کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا تھا. کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا. سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے ہوئے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا. بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی قطرنیں بھی پڑی ہوئی تھیں. یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا. چیونگمز کے کچھ ریپرز بھی مڑے توڑے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے.
ڈینہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایشٹرے کے ساتھ ہی بیڈ پر پڑا ہوا تھا، جبکہ سل کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ ابھی گری تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور رسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے پر ایک موبائل پڑا ہوا تھا جس پر ایک دم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے ہی موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا اور اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک چکے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ ایک دم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑا۔ مائیکل بولٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی، "When a man loves a woman"۔ پھر ایک دم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی، پھر دستک کی آواز بڑھتی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔